بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ جادو اور سحر کا اثر ہے یا نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، معتزلہ اور خوارج پہلے زمانے کے اور معتزلہ خوارج یعنی نیچری علی گڑھ والے روشن خیال لبرل، اور یہ جو علی گڑھ کے بچے ہیں ان میں منکرین حدیث بھی ہیں، قادیانی بھی انہی سے ہے، محمد علی مرزائی، یہ پورا ایک گروہ ہے جن کو ہم تعبیر کرتے ہیں علی گڑھ کمپنی، نیچری، سر سیدی، یہ سارے ایک ہیں، مرزائی، پرویزی، جماعت المسلمین، عثمانی، یہ سب تھوڑا تھوڑا ان کا فرق ہے، اسدی، یہ سارے فرقے، اور ان کے اس وقت بھی خوارج اور معتزلہ، بلکہ سر سید نے معتزلہ کے بہت سارے مسائل کی تائید کی اور اہل سنت کے خلاف کہتے ہیں یہ بھی ان کا ٹھیک ہے، اہل سنت کا ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ان کا ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلقاً اثر سحر کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اثر سحر بالکل نہیں، جادو فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اس کا کوئی اثر شسر نہیں۔ اہل سنت والجماعت اس بات پہ متفق ہے کہ سحر کا اثر ہے۔ ایک تجھے اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں ما ہم بضارین الا باذن اللہ، کل آپ نے پڑھا، اور آگے آ رہا ہے کہ وہ سیکھتے تھے ما یفرقون یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ عورت اور خامند کے درمیان تفریق ڈالے، جادو وہ سیکھتے تھے۔ اسی طرح ما ہم بضارین الا باذن اللہ، ان دو ایتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچے، ان دونوں ایتوں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ سحر کا اثر ہے، یہ نہیں ہے کہ سحر بالکل فراڈ ہے، دھوکہ ہے، اثر نہیں، لیکن وہ اثر ہے کیسے؟ باذن اللہ۔ اثر ہے کیا؟ باذن اللہ۔ اس میں بھی نیچری پارٹی مطلقاً منکر ہے، اور یہ جو بریلر ہیں یا بعض ان کے ساتھ ملنے جلنے والے، تو وہ سحر میں جادوگر کا تصرف سمجھتی ہے، سحر میں جادوگر کا تصرف سمجھنا یہ کفر ہے، اور مطلقاً اثر سحر کا انکار کرنا یہ زندہ ہے، معاملہ بین بین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سحر کا اثر ہے لیکن ہے باذن اللہ، جادوگر کے ہاتھ میں نہیں، اور یہ معاملہ تحت الاسباب، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ اسباب طبعیہ کا اثر ہے، لیکن وہ اثر بھی ہے اللہ کے اذن اور اللہ کے تصرف سے۔ اس کی عالم تکوین کی آپ کے سامنے میں نے مثالیں پیش کی، جیسے مچھر کا کاٹنا، ہلکے کتے کا کاٹنا، اسی طرح موسمی اثرات کا مرتب ہونا، تو یہ کوئی موسم مؤثر نہیں ہے، کتا یا وہ مچھر مؤثر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہ اسباب طبعیہ ہیں، اور مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح الفاظ کے بھی اچھے برے اثرات ہیں، ایک تکوینی اثر ہے۔ میں اگر آپ کو کوئی آدمی بزرگ بیٹھا ہو، وہ وہاں بیٹھے ہے، میں اگر اس کی توہین کروں تو اس کے وجود پہ اثر ہوگا، تو ایک اثر تو یہ حصی ہے، اور اسی طرح قرآن مقدس کا دم کرنا،
نبی کریم علیہ السلام سے تواتر سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود بھی دم کیا، صحابہ نے بھی دم کیے، اور پوری امت طبقن ان طبقن اس بات پہ متفق ہے کہ دم کرنا جائز ہے۔ پھر دم سے شفا کا حصول یہ مشاہداتن ثابت ہے۔ بعض ایسے دم کہ دم کرنے کے بعد اثر بھی ہے، قرآن و سنت کی شفا کا ایک یہ معنی بھی ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کے الفاظ ہی ہوتے ہیں نا، تو الفاظ کا اچھا اثر بھی ہے۔ تو اسی طرح جیسے الفاظ کلمات طیبہ کا اچھا اثر ہے، اسی طرح کلمات خبیثہ کا برا اثر ہے۔ جادو کا اثر ہے لیکن ہے کیا؟ اونچے بولو۔ اثر کا انکار کرنے والے کون ہیں؟ معتزلہ، خوارج، اہل البدع۔ اور سحر کا اثر جو ساحر کے ہاتھ میں مانتا ہے وہ مشرک ہے۔ تصرف اگر ساحر کا مانے وہ مشرک ہے۔ اصل مسئلہ بین اہل سنت کا حق مسئلہ یہ ہے کہ جادو کا اثر ہے لیکن ہے باذن اللہ، اور یہ مسئلہ ماہم بزارینا سے ثابت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو میں نے جو تقریر کی، اس تقریر کو اگر آپ دیکھیں، سحر کا اثر باذن اللہ اسباب طبعیہ کے ساتھ تو ہو سکتا، امکان کی حد تک تو انکار نہیں ہو سکتا۔ وقوع کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق ایک نص میں جتنا آ گیا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ انہوں نے رسیاں ڈالی اور لاٹھیاں ڈالی، اور وہ رسیاں اور لاٹھیاں سحر جادو کی وجہ سے وہ چل رہی تھی۔ من سحرہم، سحر کا صاف لفظ آ رہا ہے۔ تو یہ اتنا قدر فی الجملہ اثر جو خیال موسوی پر ہوا، یہ نسکتی سے ثابت ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سحر ہے یا نہیں، تو اس میں علماء کے دو طبقے ہیں۔ اہل سنت کے بعض علماء بلکہ اکثر علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر سحر کے قائل ہیں، اور بعض محققین اثر سحر کے قائل نہیں، جیسے ابو بکر جساس الرازی اور اس طرح کے حضرات، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ثابت نہیں، اور وہ جو روایات ہیں روایات متکلم فی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ محققین کا یہی نظریہ ہے، لیکن جو قائل ہیں وہ مؤولین ہیں۔ اب یہاں پر بھی افراد تفریط ہے۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے، جب بیان کیا جاتا ہے، حالت یہ بیان کی جاتی ہے کہ گویا نبی کریم علیہ السلام پر نوع من الجنون کا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جھڑ گئے، نامرد ہو گئے، فلاں ہو گیا فلاں، تو یہ ایسی باتیں سب جھوٹ پہ مبنی ہیں اور خلاف ہے شان رسالت کے۔ ایک ہے فی الجملہ امور دنیاویہ میں نسیان کی حد تک فی الجملہ اگر اتنی بات ہو تو یہ کفر بھی نہیں، فسق بھی نہیں، یہ مسئلہ ایک علمی تحقیقی مسئلہ ہے۔ جو قائلین ہیں وہ مؤولین ہیں، وہ تعبیر کرتے ہیں امور دنیاویہ کے ساتھ، اور جو منکرین ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ ان روایات کا ثبوت ہی کوئی نہیں۔ تو
یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں جیسے آج کل خطیبوں نے بنا ڈالا، جو قائل ہو وہ کافر، جو قائل نہ ہو وہ کافر. تو یہ سب مبالغہ آرائی اور افراط تفریط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اثر سیر فی الجملہ ممکن اور ایک مقام پہ وقوع ہے جو خیل الیہ من سیرہم. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو نظریے ہیں، دونوں اہل حق کے نظریے ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب اور یہ حضرات سب کے سب اثر کے قائل ہیں، لیکن امور دنیاویہ کے ساتھ تعویل کرتے ہیں کہ نسیان کی حد تک. اور حضرت نیلوی شاہ صاحب بھی قائل تھے، اور ہمارے حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات قائل نہیں تھے اثر کے. تو میں آپ کو یہ اتنا بتا رہا ہوں، آگے جب وہ آیت آئے گی تو میں انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا. آپ کو اتنی بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر پر سحر کے متعلق موجودہ بھی دو نظریے ہیں افراط تفریط والے. ایک نظریہ وہ بیان اس حد تک کرتے ہیں جس سے نوع من الجنون محسوس ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو آپ کی شان کے مناسب نہیں. 6 مہینے تک نامرد ہو گئے اور سارے بال جھڑ گئے اور آپ کا ذہن مبارک متاثر ہوا. یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل جھوٹ ہے اور عظمت رسول کے خلاف ہے. اور جہاں تک رہ گیا امور دنیاویہ میں نسیان، اس حد تک اسی کو میں فی الجملہ سے تعبیر کر رہا ہوں. تو یہ تعبیر ہے، اور جو قائلین ہیں وہ مؤولین ہیں. اور ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر سیر دلیل سے ثابت نہیں. یہ جو معوذتین آخری 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ اس لیے اتری تو ان کا راوی بھی قلبی اور سدی ہے، دونوں کذاب ہیں، اس لیے یہ کذابین کی روایات ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ معوذتین یہ مکی صورتیں ہیں، اور جادو کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی ہے، مدینہ میں. بعض کہتے ہیں ان کا نزول مقرر ہے. تحقیقی بات یہ ہے کہ صورتوں کے نزول کا تکرار یہ بھی ایک گپ ہے کہ ایک دفعہ نازل ہوئی پھر نازل ہوئی پھر یہ ساری گپوٹیشن ہے. بعض علماء نے کچی بات لکھ دی، باقیوں نے اس کو لیا اور اڑ پڑے. تو یہ کوئی تکرار پھر نزول کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پر علماء محققین نے زبردست رد کیا ہے. تکرار پھر نزول جیسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی اور معوذتین لکھا ہے کتابوں میں، آپ دیکھیں گے، لیکن اس کا کوئی بنیاد اور دلیل نہیں ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری دیانتداری سے تحقیق یہی ہے کہ کوئی اثر سحر نہیں ہوا. ذرا 1 منٹ کے لیے بھی آپ پر جادو کا اثر نہیں ہوا. جن روایات میں آ رہا ہے وہ سب متکلم فی ہیں اور ان پہ علماء محققین نے زبردست کلام کیا ہے. اس لیے بات ہے ثبوت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حدیث متواتر موجود ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جہاں شبہ پڑ گیا تو ہم رسول اللہ کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کریں گے جہاں شبہ والی بات آ گئی. اس لیے جہاں جو عروہ راوی ہے ہشام ابن عروہ، تو یہ اختلاطا اور بھی انقطاع بھی ہے، اختلاط بھی ہے. تو بہرحال سندی وہ پوزیشن نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کی جائے، یہاں پر سحر کا اثر مانا جائے. اس کے لیے مضبوط دلیل درکار ہے، اور اس پر کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے.